شروع ہو اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ثم أما بعد اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، جمعہ اور سنیچر کے دن چونکہ دعویٰ سینٹر کو ہفتہ واری تعطیلات ہوتی ہیں، 2 دن کے وقفے کے بعد پھر سے ہم جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ مملکت سعودیہ عربیہ کی جانب سے آپ کی خدمت میں زکوٰۃ کے احکام اور مسائل لیے ہوئے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کا صحیح علم عطا فرمائے، اس علم کی صحیح فہم و سمجھ عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق سے نوازے۔ آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ہے اسلام میں منکر زکوٰۃ کی سزا کیا ہے یا اس کا حکم کیا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی رکن اور اہم دینی فریضہ ہے۔ اس کی فرضیت پر پوری امت اسلامیہ کا اتفاق ہے، علماء امت کا اتفاق ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی فرضیت کا انکاری ہے تو وہ اسلام سے خارج تصور کیا جائے گا اور بطور واجب القتل، اور وہ بطور کافر واجب القتل ہے۔ اللہ کہ کوئی شخص نو مسلم ہے، اسے اسلام کے احکام کی کما حقہ معرفت نہیں ہے، اسے اس کے عذر کی وجہ سے اسے معاف کیا جا سکتا ہے۔ اس کو اسلام کے بنیادی ارکان کی تعلیم دیے جانے کے بعد پھر اس سے حساب لیا جا سکتا ہے۔ لیکن کوئی فرضیت زکوٰۃ کا قائل ہوتے ہوئے ایک شخص ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر نہیں ہے، وہ تو اس کا قائل ہے، وہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے، اسلام میں فرض ہے اور اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، میں اس کو مانتا ہوں، لیکن میں زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ اس طرح سے کہتا ہے یا زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، فرضیت کا منکر نہیں ہے، اچھی طرح سمجھ لیں۔ جو شخص زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر ہے اور زکوٰۃ ادا بھی نہیں کرتا تو وہ کافر ہے، دین اسلام سے خارج ہے۔ ایک شخص ہے زکوٰۃ کی فرضیت کا قائل تو ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اس کا یہ عمل اسے اسلام سے خارج نہیں کرے گا۔ جو وقت کا مسلمان حاکم ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس سے بزور قوت زکوٰۃ وصول کرے، بلکہ اس کا آدھا مال، آدھی جائیداد بھی بطور تعزیری سزا اور جرمانہ ضبط کر لے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ ومن منعها، جو شخص زکوٰۃ کو روکے، فإن آخذوها وشطر مالی، ہم زکوٰۃ بھی اس سے بزور قوت وصول کریں گے اور ساتھ ساتھ پینالٹی کے طور پر، جرمانے کے طور پر اس سے آدھا مال بھی اس کا
ضبط کر لیں گے۔ اور زکوٰۃ ہمارے رب تعالیٰ کے واجبات میں سے ایک لازمی حق ہے، آل محمد کے لیے اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل کے لیے زکوٰۃ کا مال حرام تھا، صدقہ اور زکوٰۃ کا مال جائز نہیں تھا۔ اگر کسی قوم کے لوگ اس کے فرضیت کے قائل ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دیں، ہٹ درمی اور زور آور ہوں، تو اس سلسلے میں ان سے جنگ کی جائے گی حتیٰ کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے لگیں۔ تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین رکن ہے، تمام امت اسلامیہ کے علماء اس کی فرضیت کے قائل ہیں، اس پر ان کا اتفاق ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی فرضیت کا قائل منکر ہو اور زکوٰۃ نہ ادا کرتا ہو تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ واجب القتل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضرت ابو بکر خلیفہ نامزد منتخب ہوئے تو عرب کے کچھ قبیلے کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ تو حضرت عمر نے کہا آپ لوگوں سے کس طرح جنگ کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو بکر سے حضرت عمر نے کہا آپ لوگوں سے جنگ کس طرح کر سکتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ یہاں میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ یہ تو لا الہ الا اللہ کا اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ وَإِذَا قَالُوهَا مَنَعُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو یہ تو شہادتین کا اقرار کرتے ہیں، تو اس لیے ان کے مال ان کے خون محفوظ ہیں۔ حضرت ابو بکر نے ان کے جواب میں فرمایا اللہ کی قسم میں ہر اس شخص سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا۔ بلا شبہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، اللہ کی قسم اگر انہوں نے بکری کا وہ بچہ بھی روکا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں اس پر بھی ان سے جنگ کروں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ نے حضرت ابو بکر کا سینہ جنگ کے لیے کھول دیا، ان کو شرح صدر ہو گیا تھا۔ میں بھی بعد میں اچھی طرح سمجھ گیا کہ یہی بات حق ہے، اور حضرت عمر کا بھی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کو بھی اللہ تعالیٰ نے شرح صدر فرمائی۔ تو بہرکیف ساتھیو، یہ زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین رکن ہے اور دینی فریضہ ہے، اس کا منکر باتفاق علماء کافر ہے اور اس سے توبہ کرائی جائے گی۔ اگر وہ توبہ کر کے کلمہ شہادتین کا اقرار دوبارہ کر لے تو پھر وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا، ورنہ وہ واجب القتل ہے، اس سے جنگ کی جائے گی۔ دینی بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے زکوٰۃ کی عام شرائط۔ پھر ایک تیسرا ٹاپک ہے زکوٰۃ کے مصارف، یا کون لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور ٹاپک ہے، اگر وقت کی گنجائش نکلی تو وہ کون لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ تو چلیے زکوٰۃ کی عام شرائط جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے گزشتہ ہفتے ہم نے جو ٹاپک کور کیے تھے، قرض دی ہوئی رقم کی زکوٰۃ کا مسئلہ، جن اشیاء میں زکوٰۃ نہیں ہے، جن اشیاء پر زکوٰۃ نہیں ہے، جن اشیاء پر زکوٰۃ واجب ہے، شادی کے لیے جمع کی ہوئی رقم، گھر کی تعمیر کے لیے بینک میں یا اپنے پاس جمع کی ہوئی رقم کی زکوٰۃ، ان تمام مسائل پہ ہماری گفتگو ہوئی ہے۔ اب زکوٰۃ کی شرائط کیا ہیں، عام شرائط۔ علماء اسلام نے زکوٰۃ کی شرائط کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک کا تعلق زکوٰۃ کی وہ شرائط جو زکوٰۃ دینے والوں میں مطلوب۔ زکوٰۃ دینے والا شخص مسلمان ہونا چاہیے، کیونکہ کافروں پر زکوٰۃ غیر مسلموں پر واجب نہیں۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لے لیجئے جس کے ذریعے آپ ان کو پاک و صاف کریں اور ان کے لیے دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے اور اللہ خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے، واللہ سمیع علیم۔ اسی طرح سے صحیح بخاری میں اور یہ حدیث باب لا تؤخذ کرائم اموال الناس فی الصدقہ، اور صحیح مسلم میں باب ارکان الاسلام و دعائمہ، اس باب میں حضرت ابن عباس کی روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا مفتی اور وہاں کا گورنر بنا کے بھیجا، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاه على اليمن قال انك تقدم على قوم اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه عبادة الله فاذا عرفوا الله فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم وإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس، رواه البخاري باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، ومسلم باب ارکان الاسلامی و دعائمہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف جب معلم، داعیہ اور مفتی اور گورنر بنا کے بھیجا تو آپ نے فرمایا، معاذ تم تو یمن جا رہے ہو، لوگوں کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دو، اللہ کی معرفت کراؤ، اللہ کی پہچان ہو، کلمے کا معنی ان کو سمجھاؤ، رسالت کی حقیقت کا صحیح تصور ان کے سامنے پیش کرو۔ جب وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اگر وہ یہ تسلیم کر لیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ روزانہ دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور نماز کو بھی وہ لوگ مان لیتے ہیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں میں صدقہ یعنی زکوٰۃ فرض کیا، جو کہ ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء کو دی جائے گی۔ تو یہ الفاظ بخاری کی روایت۔ پھر امت اسلامیہ کا اس بات پر بھی اجماع اور اتفاق ہے کہ زکوٰۃ صرف مسلمانوں ہی پر واجب ہے، اسی لیے ابن حزم نے المحلہ میں کہا ہے رحمۃ اللہ علیہ، کافر سے زکوٰۃ لینا یا وصول کرنا جائز نہیں ہے، اس مسئلے میں کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا ہے، کیونکہ زکوٰۃ اس پر فرض ہی نہیں ہے، وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں۔ تو زکوٰۃ کے لیے سب سے پہلے کلمے کا اقرار کرنا ہوگا، شہادتین کو ماننے کے بعد پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ ساری چیزیں فرض ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ کی شرائط میں سے، عام شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ نیت زکوٰۃ دینے والے یا اس کے شرعی وکیل یا اس نائب یا سرپرست جو بھی ہے، اس کی نیت کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس بات پر بھی مذاہب اربعہ کے ائمہ کا اتفاق ہے۔ تیسری شرط حریت اور آزادی ہے۔ اس شرط کے متعلق فقہائے اسلام کی 2 رائے ہیں۔ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک غلام کے مال میں قطعاً زکوٰۃ نہیں ہے، نہ غلام پر نہ ہی اس کے آقا پر۔ احناف اور شوافی کے نزدیک ایک قول کے مطابق
ان کے پاس بھی غلام کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، نہ اس کے آقا کے مال میں واجب ہے، کیونکہ غلام اور اس کی ساری کمائی اس کے آقا کی ہوتی۔ بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غلام کے مال میں بھی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، جبکہ وہ اس کا مالک نہیں ہوتا۔ بہرحال غلام کی کمائی جو اس کے آقا کی کمائی ہوتی ہے، وہ اس کا مالک، اس کا آقا اس کمائی میں سے زکوٰۃ دے گا۔ تو اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے حریت اور آزادی، غلامی کی زنجیر سے آزاد ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک شرط تکلیف، سن تکلیف کو پہنچ جانا۔ اسلام کے اکثر احکام سن تکلیف کو بعد ہی لاگو ہوتے ہیں، جاری ہوتے ہیں مسلمان پر، لیکن اس شرط کے متعلق بھی فقہائے اسلام کی دو قول ہیں۔ مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ اور جمہور فقہاء نے زکوٰۃ کی شرائط میں تکلیف کو شمار نہیں کیا ہے۔ اسی بنا پر جمہور فقہاء اسلام نابالغ بچوں اور مجنون کے مال کے زکوٰۃ کے وجوب کے قائل ہیں۔ بچہ ہے، بالغ نہیں ہے، لیکن مال اس کے پاس ہے، وراثت میں ملا ہے، تو اس سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یہ جمہور علماء کا، فقہاء کا قول ہے، جن میں مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ ہیں۔ احناف سن تکلیف کو پہنچنا زکوٰۃ کے وجوب کے لیے شرط قرار دیتے ہیں۔ جب تک آدمی سن تکلیف کو نہیں پہنچتا، ان کے نزدیک زکوٰۃ واجب نہیں۔ اچھا، زکوٰۃ کی وہ شرائط، پہلی قسم جو زکوٰۃ دینے والے میں پائی جانی چاہیے، اور وہ اس کی تفصیل آپ نے سن لی۔ اب زکوٰۃ کے متعلق جو مال زکوٰۃ میں مطلوب شرائط ہیں وہ 5 ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس مال کی ملکیت صاحب نصاب کی ملکیت تامہ ہو۔ ملکیت تامہ کا مطلب ہوتا ہے اس میں کسی اور کا عمل دخل نہ ہو یا کسی اور کا کوئی حصہ نہ ہو، مال اس کے اپنے قبضے میں ہو، اس کے تصرف میں اس کو پوری طرح سے حق حاصل ہو۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی کو بطور قرض 10,000 روپیے یا 10,000 ریال قرض دیا۔ اب یہ مال اس کی ملکیت تامہ نہیں ہے۔ قرض دیا ہوا مال اگرچہ اس کا مالک قرض دینے والا ہی ہے، قرض دہندہ ہی ہے، لیکن چونکہ اس کے قبضے میں نہیں ہے، اس لیے اس کی ملکیت تامہ نہیں ہے۔ اور اس شخص کے پاس جس نے قرض لیا ہے، اس کے بھی وہ ملکیت میں نہیں ہے، اس کے پاس وہ ودیعت اور امانت بطور امانت کے ہے۔ تو دونوں کے پاس، قرض لینے والے اور قرض دینے والے کے پاس اس کی ملکیت تامہ نہیں ہے۔ اس لیے علماء کا ایک گروہ کہتا ہے کہ قرض میں دیا ہوا مال، اس کی زکوٰۃ نہ قرض دہندہ نکالے گا اور نہ قرض لینے والا نکالے گا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، مال سے فائدہ صرف قرض لینے والا اٹھا رہا ہے، اس لیے اس کو اپنے مال کے ساتھ قرض میں لیے وہ مال کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں اصل میں مال کا اصل مالک چونکہ قرض دینے والا ہے، اگر اس کو یقین ہے کہ قرض لیا ہوا شخص وقت پر مال کو لوٹائے گا تو اس کی زکوٰۃ بھی قرض دینے والے کو ہی دینی ہوگی۔ بہرحال اس کی تفصیل گزشتہ درس میں گزر چکی ہے۔ ہمارے فیس بک پر ہمارے جو پیج ہے دعویٰ سینٹر کا، اس پر آپ اس ویڈیو کا لنک موجود ہے اور وہ اپلوڈ کیا گیا ہے، آپ اسے سن سکتے ہیں۔
ملکیت تامہ ہونا ضروری ہے۔ مال یا جائیداد کسی بھی شخص کے ہاتھ میں یا قبضے میں ہو اور اس میں دوسرے شخص کا کسی بھی طرح کا کوئی حق متعلق نہ ہو، اسے اپنے اس مال یا جائیداد میں پوری طرح بغیر کسی قید یا شرط کے تصرف کرنے کا شرعاً مکمل حق حاصل ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ ہے چھوٹا سا اور وہ سن رشد کو ابھی پہنچا نہیں ہے، تو مال میں تصرف کا اس کو حق حاصل نہیں ہوتا، اس کا سرپرست اس کو روک سکتا ہے کیونکہ وہ الٹا سیدھا تصرف کر سکتا ہے، اور اس مال کے منافع اور فوائد بھی اسے حاصل ہوں، الا کہ وہ منافع اور فوائد حرام کے ہوں، تو سودی کاروبار کر رہا ہو تو یہ چیز جائز نہیں۔ اس مال یا جائیداد کی کوئی مدت صلاحیت یا دیگر کوئی بھی شرط یا قید کے ساتھ مقید نہ ہو۔ اس مال یا جائیداد کے تلف یا برباد ہونے کی صورت میں زمان وغیرہ کی کوئی قید یا شرط لگائی گئی ہو، تو ایک شرط یہ ہے کہ ملکیت تامہ ہو، اور یہ شرطیں کس میں ہیں؟ مال زکوٰۃ میں مطلوب ہیں، 5 شرطیں ہیں۔ دوسری شرط ہے مال نامی ہو۔ نامی کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر نمو کی صلاحیت ہو، پروان چڑھنے کی صلاحیت ہو، بڑھنے کی صلاحیت ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے صاحب مال کو حقیقی معنوں میں فائدہ پہنچے۔ جیسے کسی کے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے یا اسے وہ تجارت میں لگا دے، تو بکریاں سال میں اس کی 2 نسلیں چلتی ہیں، پروڈکشن ہوتے رہتا ہے، وہ مال بڑھتا ہے۔ تیسری شرط ہے نصاب کو پہنچنا چاہیے۔ بکریاں اگر ہیں تو 40 سے کم بکریوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ درہم اگر ہیں تو اس کا ایک نصاب ہے، کرنسی اگر ہے تو اس کا ایک نصاب ہے، سونا اور چاندی ہے تو اس کا ایک نصاب ہے، تو نصاب کو پہنچنا چاہیے۔ چوتھی شرط ہے حولان حول، یعنی ان پر 1 سال گزرنا چاہیے۔ مال مالک کے قبضے میں سال کے 12 عربی مہینے تک رہے۔ یہ شرط مویشی، نقدی اور سامان تجارت کی زکوٰۃ کے لیے خاص۔ زمین کی پیداوار جب پیدا ہوتی ہے وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، اسی دن اس کی زکوٰۃ نکلنی چاہیے۔ مختلف قسم کے معادن، دفینوں اور خزانوں کی زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت مروی ہے اور اس کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے۔ من استفاد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من استفاد مالا فلا زکاۃ علیہ حتی یحول علیہ الحول عند ربہ، صاحب مال کے پاس وہ مال 1 سال تک پڑا رہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ جب تک مال مستفاد پر 1 سال پورا گزرتا نہیں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ ابو الولید سلیمان بن خلف الباجی القرطبی نے کہا کہ مسلمانوں میں اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ اتفاق ہے کہ حولان حول 1 سال کا گزرنے سے پہلے مال میں زکوٰۃ نہیں۔ یہ جو 1 سال گزرنے کی شرط ہے، نصاب کو پہنچے مال پر 1 سال کے گزرنے کی شرط ہے، اس سے چند چیزیں مستثنیٰ ہیں۔ زمین کی تمام پیداوار جس میں زکوٰۃ فصلوں کی کٹائی کے ساتھ واجب ہو جاتی ہے، فصل کٹی اس میں سے زکوٰۃ نکلنی ہوگی، چاہے سال میں 2 فصلیں آتی ہوں، کسی زمین کی 3 فصلیں آتی ہوں، یا 3 مہینے کے حساب سے 4 فصلیں آتی ہوں، تو جب بھی فصل کٹے گی تو وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ۔ اور اسی طریقے سے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ باہر جنگلوں میں خضرو گھاس چرنے والے مویشیوں سے اثناء سال پیدا ہونے والے جملہ بچھیرے بھی، نتاج الصائمہ اس کو کہتے ہیں، یہ بھی مستثنیٰ ہیں۔ سامان تجارت سے حاصل ہونے والا فائدہ اس کے سال کی تکمیل راس المال کے ساتھ مرتبط ہے۔ جب آپ
سامان تجارت کی زکوٰۃ نکالیں گے تو اس کے بینیفٹ کو جمع کر کے ہی نکالیں گے۔ مال رکاز، زمین میں دفن شدہ مال جب کسی کو ملتا ہے تو اس پر سال گزرنے کی ضرورت نہیں۔ معادن سے حاصل ہونے والا مال، اس پر بھی حولان حول 1 سال کا گزرنے کی شرط منقطع ہو جاتی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ سال مکمل ہونے سے پہلے نصاب زکوٰۃ میں کمی واقع ہو جانے سے اس مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس عربی مہینے کے حساب سے 11 مہینے اور 28 دن تک 40 بکریاں تھیں۔ سال پورا ہونے سے 1 دن پہلے ایک بکری کم ہو گئی، مر گئی اتفاق سے، یا اپنی انتہائی ضرورت کی وجہ سے اس نے اس کو بیچ دیا، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے نہیں، کیونکہ نصاب سال بھر مکمل طور پر موجود رہنا چاہیے۔ سال مکمل ہونے سے پہلے نصاب زکوٰۃ کو پہنچے مال کو کسی دوسری جنس والے مال کے بدلے بیچ دیا تو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایسا نہیں، بلکہ ضرورت کے تحت اگر وہ بیچ رہا ہے تو پھر سال گزرنے والی شرط منقطع ہو جائے گی۔ ایک شخص کے پاس 40 بکریاں تھیں، اس نے چند دراہم کے بدلے بیچ دیا، اور اگر اس نے ان بکریوں کو عروض تجارت کے طور پر تیار نہ کیا ہو، سامان تجارت کے طور پر اگر تیار نہ کیا ہو، اپنے معاش کے لیے وہ بکریاں پالا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں ضرورت کے تحت بیچ دے تو سال گزرنے کی شرط منقطع ہو جائے گی۔ بخاری کی روایت 5ویں شرط ہے نصاب کا حاجت اصلیہ سے زائد ہونا۔ حنفی مسلک کے محقق فقہا کے نزدیک نصاب کا حاجت اصلیہ سے زائد ہونا ضروری ہے۔ جو شخص نقدی کا مالک ہے لیکن اس بات کا ضرورت مند ہے کہ اپنے لیے یا گھر والوں کے لیے سردی اور گرمی کے کپڑے خریدے، یا اپنے زیر کفالت افراد کے لیے سال بھر کی خوراک خرید کر رکھ دے، یا علم ہونے کے صورت میں ضروری عالم صاحب علم ہونے کی صورت میں اس کو ضروری کتابیں وتابیں خریدنا چاہتا ہو، یا اسی طرح کی دوسری چیزوں کا ضرورت مند ہو، تو ایسی صورت میں اس کے پاس جو نقدی موجود ہوگی اس کی بنا پر وہ غنی نہیں سمجھایا جائے گا، نہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایسے شخص پر زکوٰۃ کیسے واجب ہو سکتی ہے جبکہ اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے محتاج؟ اس کی آمدنی، مثال ایک شخص کی آمدنی مثال کے طور پر 36,000 ریال ہے، اور یہ 36,000 ریال مہینہ 3,000 ریال کے حساب سے اس کے گھر کا کرایہ اور اس کی بنیادی ضرورتیں اس میں پوری ہو رہی ہیں، تو ایسے شخص کو مالدار یا غنی نہیں سمجھ کے اس سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، وہ اس کی اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے کافی ہے۔ زکوٰۃ کس پر واجب ہے، اس کی کیا شرائط ہیں؟ اس کے لیے آدمی کو آزاد ہونا چاہیے کیونکہ غلاموں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، مسلمان ہونا چاہیے، کافروں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، مالدار ہونا چاہیے، غریبوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، صاحب نصاب ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے مرد ہو یا عورت، بالغ ہو یا نابالغ، عاقل ہو یا غیر عاقل، سب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ بالغ اور نابالغ معلوم ہوا کہ بچے کے پاس بھی اگر مال ہے تو اس سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ جس مال پر ایک قمری سال گزر چکا ہو، نصاب کو پہنچ چکا ہو، تو اس پر دیگر شرائط بھی منطبق ہوتی ہیں، اس پر زکوٰۃ ادا کرنی فرض ہے۔ زکوٰۃ صرف حلال کمائی سے دی گئی اگر صرف حلال کمائی سے دی جائے گی اور وہی اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ سرمایہ اگر حلال کمائی کا لگایا گیا ہو کسی تجارت میں اور بیچ میں حرام کا بینیفٹ آ گیا ہو، غلط طریقے سے آدمی کما رہا ہو، تو وہ حرام کے مال بینیفٹ کو جو ہے نا، تو وہ حرام کا مال ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی۔
آج کا ہمارا تیسرا ٹاپک ہے زکوٰۃ کے 8 مصارف۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ نے جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے معاملے میں نہ اپنے نبی یا کسی اور غیر نبی کی بات مانی، بلکہ خود ہی قرآن مجید میں پوری طرح سے زکوٰۃ کے مصارف، کن پر زکوٰۃ کا مال صرف کیا جا سکتا ہے، کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کی تفصیل خود ہی بتا دی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات یعنی زکوٰۃ صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان کے اصول کرنے والوں کے لیے، والعاملین علیہا، مسلمان خلیفہ کی جانب سے زکوٰۃ کو اصول کرنے کے لیے کچھ لوگ جو مقرر کیے جاتے ہیں ان کو بھی اس میں سے لینا اور دینا جائز ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کے لیے جن کے دل میں اسلام کے لیے نرم گوشے پائے جاتے ہیں، وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے کے لیے، آزاد کرنے کے لیے، والغارمین، قرض داروں کی قرضے کی ادائیگی کے لیے، وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ فریضۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقدس فریضہ ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف کا ذکر کیا ہے، اور اس آیت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات، انما کا لفظ سے اس آیت کا آغاز کیا گیا ہے جو حصر کے صیغوں میں سے ہے، اور الصدقات میں الف لام تعریف اور جنس کے لیے، یعنی صدقات کی یہ جنس زکوٰۃ ان 8 قسموں میں محصور ہے جن کا ذکر آیت میں ہے، اور معلوم یہ ہوا کہ ان کے علاوہ کسی اور کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ صرف فقیروں کو دی جائے گی، مسکینوں کو دی جائے گی، زکوٰۃ اصول کرنے والے اگرچہ مالدار ہی کیوں نہ ہوں ان کو بھی دی جائے گی، تالیف قلب کے طور پر نیو مسلموں کو دی جائے گی، اور اگر کوئی غیر مسلم اسلام کے تعلق سے نرم گوشے رکھتا ہے، اس کے مسلمان بننے کی توقع اور امید کی جا رہی ہے، اس کو بھی تالیف قلب کے طور پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کوئی غلام ہے یا اپنی غلامی سے آزادی کے لیے اس نے اپنے مالک اور آقا سے مکاتبت کیا ہے، تو اس کی مدد کے طور پر بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ والغارمین، کوئی شخص مقروض ہو چکا ہے، اپنے بیوی بچوں کے نان نفقے کے لیے قرض لے کر قرض کے زیر بار ہے، یا دو آپس میں جھگڑنے والوں کے درمیان صلح صفائی کے لیے قرض کی، اگر مقروض قرض نہیں دے گا تو ہم دیں گے، اس طرح سے اس نے ذمہ داری لے لی ہے، تو ایسی صورت میں مال زکوٰۃ سے اس غارم کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھی قرض کا ایک مصرف ہے۔ مسافر اگرچہ وہ اپنے وطن میں مالدار کیوں نہ ہو، ضرورت مند ہے، سفر میں اس کے پاس سے یا تو مال چوری ہو گیا یا نان نفقہ ختم ہو گیا، تو اس کے اپنے وطن پہنچنے تک کا خرچہ زکوٰۃ کے مال سے اس کو دیا جائے گا۔ اب چلیے اس کی تھوڑی سی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فقیر کون ہے، مسکین کون ہے۔ فقیر اور مسکین چونکہ قریب الفاظ ہیں، ایک کا اطلاق دوسرے پر بھی ہوتا ہے،
فقیر کو مسکین اور مسکین کو فقیر کہہ لیا جاتا ہے، اس کی تعریف میں اچھا خاصا اختلاف ہے علماء کے درمیان۔ بہرحال دونوں کے مفہوم میں ایک بات تو قطعی ہے، جو حاجت مند ہوں، اپنی حاجتوں ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مطلوبہ رقم اور وسائل سے محروم ہوں، ان کو فقیر اور مسکین کہا جاتا ہے۔ مسکین کی تعریف میں ایک حدیث آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ گھومنے پھرنے والا نہیں ہے جو ایک ایک یا دو دو لقمے یا کھجور کے لیے گھر گھر پھرتا ہے، بلکہ مسکین وہ جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے، نہ وہ ایسی مسکنت اپنے اوپر طاری کر رکھے کہ الحمدللہ لوگ غریب اور مستحق سمجھ کر اس پر صدقہ کریں، نہ خود لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں کتاب الزکوٰۃ میں یہ روایت موجود ہے، لیس المسکین الذی تردہ اللقمۃ او اللقمتان۔ گویا اصل مسکین شخص، حدیث میں گویا اصل مسکین شخص کو ایسے شخص کو قرار دیا گیا جو مانگتا پھر یا گداگری نہ کرے۔ حضرت ابن عباس وغیرہ سے مسکین کی تعریف میں یہ بات منقول ہے کہ وہ گداگر ہو، گھوم پھر کر اور لوگوں کے پیچھے پڑ کر مانگتا ہو۔ فقیر وہ ہے جو نادار ہونے کے باوجود سوال سے بچے اور لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرے۔ تیسرا والعاملین علیہا، اس سے مراد زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ ہیں جو حکومت کے اہلکار ہوتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات کی وصولی اور تقسیم اور اس کے حساب و کتاب اور اس کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں۔ اگرچہ وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، تو اپنے کام کا معاوضہ اور اجرت لے سکتے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اس سے دو قسم کے لوگ مراد ہیں، ایک تو وہ کافر جو کچھ اسلام کی طرف مائل ہو، اس کی امداد کرنے پر یہ امید ہو کہ وہ مسلمان ہو جائے گا، اسلام کے لیے نرم گوشے ان کے دل میں ہوں۔ دوسرے وہ نو مسلم افراد ہیں جن کو اسلام پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے امداد دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر تیسرے وہ افراد بھی ہیں جن کو امداد دینے کی صورت میں یہ امید ہو کہ اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکیں گے اور اس طرح وہ قریب کے کمزور مسلمانوں کا تحفظ کریں گے۔ یہ اور اس قسم کی دیگر صورتیں تالیف قلب کی ہیں جن پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے، چاہے مذکور افراد مالدار ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن احناف کے نزدیک یہ مصرف اب ختم ہو گیا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حالات اور ظروف کے مطابق ہر دور میں اس مصرف پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا جائز ہے۔ وفی الرقاب، گردنیں آزاد کرنے کے بعد تو علماء نے اس سے صرف مکاتب غلام مراد لیے ہیں، اور دیگر علماء نے مکاتب اور غیر مکاتب ہر قسم کے غلام مراد لیے۔ امام شوکانی اسی رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔ والغارمین علیہا، والغارمین والعاملین علیہا والغارمین، تو مقروض، اس سے ایک تو وہ مقروض مراد ہیں جو اپنے اہل و عیال کے نان نفقہ اور ضروریات زندگی فراہم کرنے میں لوگوں کے قرض کے زیر بار ہوئے ہیں، ان کے پاس نقد رقم بھی نہیں ہے اور ایسا سامان بھی نہیں ہے جسے بیچ کر وہ اپنا قرضہ ادا کر سکیں۔ دوسرے وہ ذمہ دار اصحاب ضمانت ہیں جنہوں نے کسی کی ضمانت دی اور پھر وہ اس کی ادائیگی کے ذمہ دار قرار پائے۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی زمین ہے یا تجارت ہے، کسی کی فصل اچانک سخت بارش کی وجہ سے یا ژالہ باری کی وجہ سے یا برف باری کی وجہ سے یا طوفان اور آندھی کی وجہ سے فصل تباہی یا کاروبار خسارے کا شکار ہو جاتا ہے، اس بنیاد پر وہ مقروض ہو جاتے ہیں، تو ان سب افراد کی زکوٰۃ کی مد سے مدد کرنا جائز ہے۔ کوئی آدمی تجارت کر رہا تھا، چھوٹا موٹا اس کا کاروبار تھا، اچانک کاروبار میں کسی وجہ سے خسارہ ہو گیا، پھر سے اس کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے زکوٰۃ کی مد سے دیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے، جنگی سامان اور ضروریات اور مجاہدین کے لیے یہ مال خرچ کیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کا،
چاہے وہ جہاد کرنے والے مالدار ہی کیوں نہ ہوں، زکوٰۃ کی رقم سے دینا، خرچ کرنا ان پر جائز ہے۔ اور حدیثوں میں فی سبیل اللہ کی تفسیر میں حج اور عمرہ بھی بعض روایتوں میں مذکور، اس کو حج اور عمرے کو بھی فی سبیل اللہ کہا گیا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک دعوت و تبلیغ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے، کیونکہ اس سے بھی مقصد جہاد کی طرح اعلاء کلمت اللہ ہے۔ 8واں مصرف ہے وابن السبیل، یعنی مسافر، سفر میں مستحق امداد ہو گیا ہے، اس کے پاس جو کچھ سرمایہ پیسہ تھا چوری ہو گیا، یا زیادہ سفر ختم ہو گیا، اپنے وطن تک اب پہنچ نہیں سکتا، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ٹکٹ کا خرچہ دیں، وطن تک پہنچنے کا خرچہ دیں، تو زکوٰۃ کے مال سے اس شخص کی مدد کی جا سکتی ہے اور اس کو دیا جا سکتا ہے۔ سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے، زکوٰۃ کے 8 قسم کے جو مصارف ہیں، دلیل کے طور پر حضرت زیاد بن الحارث السدائی کہتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبایعته فذکر حدیثا طویلا، ایک لمبی حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اتنے میں فاتاہ رجل، ایک شخص، ابھی آپ کا بیان جاری تھا، ایک شخص آیا، اس نے کہا اعطنی من الصدقہ، مجھے زکوٰۃ کے مال سے کچھ دیجئے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی لم يرضى بحکم نبی ولا غیرہ فی الصدقات حتی حکم فیہا ہوا وجزأها 8 اجزاء فإن كنت من تلك الاجزاء اعطیتک حقک۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے سلسلے میں کسی نبی یا غیر نبی کے حکم سے راضی نہیں ہے، یہاں تک کہ خود ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے 8 اصناف بیان کر دیے، اگر تم زکوٰۃ کے ان 8 اصناف میں سے ہو تو تم کو تمہارا حق دے دیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ کے اصناف جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود سورہ توبہ کی سابقہ آیت جو آپ کے سامنے بتائی گئی، انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس میں بیان فرمایا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ صحیح بخاری میں یہ روایت گزر چکی ہے آپ کے سامنے کہ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، تو زکوٰۃ مالداروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ زکوٰۃ اصول کرنے والے لوگ زکوٰۃ سے معاوضہ لے سکتے ہیں، خواہ وہ غنی ہی کیوں نہ ہو، مالداری کیوں نہ ہو۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، حضرت عمر کا ایک کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اصول کرنے پر مجھے مقرر کیا، جب میں فارغ ہوا تو حضرت عمر نے اللہ کے نبی تک آپ نے زکوٰۃ کا مال پہنچایا، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے کام کا معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا اللہ کے نبی نے۔ میں نے کہا میں نے تو یہ کام فی سبیل اللہ کیا ہے، میرا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہیں دیا جائے اسے لے لو۔ میں نے بھی، تو حضرت عمر نے اپنے زمانے میں ابن سعیدی کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا، تو وہ زکوٰۃ کا مال لے کر آئے، تو حضرت عمر نے کہا کہ ان کو مزدوری، ان کی اجرت دے دو، تو انہوں نے کہا میں نے اللہ کے لیے کام کیا ہے۔ تو اس بات پر حضرت عمر نے کہا کہ میں بھی اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسے ہی اللہ کے لیے کام کیا تھا، تو اللہ کے نبی نے مجھے زکوٰۃ وصول کرنے کی اجرت اور معاوضہ دینے کا حکم دیا، تو میں نے کہا کہ جب کوئی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کے لیے کام کیا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کو اللہ کے نبی نے کہا جب کوئی چیز بن مانگے تم کو دی جائے تو اسے کھاؤ اور صدقہ بھی کرو۔
تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی اصولی پر مقرر لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، اجرت دی جا سکتی ہے۔ کوئی مصیبت زدہ ہے، مقروض ہے، ضمانت کسی کے بیچ میں پڑھ کر صلح کرانے کے لیے ضمانت لیا ہوا ہے، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ نو مسلم یا اسلام کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھنے والے غیر مسلموں کو بھی تالیف قلب کے طور پر زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے کچھ کان سے نکالا ہوا مٹی کی آمدش تھی، اس میں کچھ سونا آپ کے پاس آیا، تو آپ نے اسے 4 آدمیوں میں تقسیم کیا: اقرا بن حابس حنظلی، عیینہ بن بدر فزاری، علقمہ بن علاثہ عامری، اور بنو کلاب کے ایک آدمی سے، اور اسی طرح زید الطائی یا پھر بنی نبہان میں سے کوئی شخص تھا۔ تو اس بات پر قریش کے کچھ لوگ بہت غضبناک ہوئے، کہنے لگے آپ نجد کے سرداروں کو دیتے ہیں، ہم کو نہیں دیتے۔ اس بات پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو میں اس لیے دیتا ہوں کہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی انما فعلت ذلك لأتألفهم، تالیف قلب کے طور پر میں ان کو دے رہا ہوں۔ غلاموں کی آزادی یا قیدیوں کی رہائی کے لیے زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے۔ اس پر بھی دلیل موجود ہے، دارقطنی کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ غلاموں کی آزادی کے لیے بھی اس سلسلے میں مال خرچ کیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کا مال۔ زکوٰۃ مالدار کے لیے لینا جائز نہیں ہے، لیکن 5 صورتوں میں غنی آدمی کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں، مگر 5 صورتوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے، مالدار بھی ہے مجاہد تو لینا جائز ہے اس کے لیے، زکوٰۃ کی اصولی میں کام کرنے والا ہو، تاوان بھرنے والا ہو، اس غنی کے لیے جو اپنے مال میں سے کسی غریب کو زکوٰۃ میں دی گئی کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے، وہ زکوٰۃ کسی کو دی گئی تھی، کچھ پیسہ یا کوئی سامان دیا گیا تھا، وہ اس غریب سے خریدنا چاہتا ہے تو وہ مال اس کے لیے جائز ہے۔ زکوٰۃ صرف عام حالات میں صرف مسلمانوں کو دینا جائز ہے، تالیف قلب کے طور پر نیو مسلم کو اور اسلام کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے غیر مسلموں کو بھی دی جا سکتی ہے وقت ضرورت۔ اور زکوٰۃ کو تمام مصارف میں تقسیم کرنا ضروری نہیں۔ کسی کے پاس 5,000 ریال زکوٰۃ میں نکل رہے ہیں، 500 کے حساب سے وہ مختلف افراد میں تقسیم کرتا ہے، تو اس طرح سے کسی کی بھی بنیادی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کو ہی اگر وہ 5,000 دے دیے جائیں تو سال بھر کا اگر اس کا خرچہ ہو جاتا ہے تو یہ بہت بہتر اور اچھی چیز ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ تو زکوٰۃ فقیروں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے، ان زکوٰۃ کا مال وصول کرنے والے عمال کے لیے ہے، اور جن کے دلوں میں اسلام کے لیے نرم گوشے ہوتے ہیں، طالب قلب کے طور پر دی جا سکتی ہے، غلاموں کے گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے، قرض داروں کے قرض کے ادائیگی کے لیے، یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ زکوٰۃ کے اصولی میں جو کارکنان ہیں حکومت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں ان کو بھی دی جا سکتی ہے۔
دل جوئی کے لیے کسی کا کچھ لوگوں کی، اگر کوئی قبیلے کا سردار ہے اور یا ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے، اس کی ضرورت کو پورے کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔